اور جب کابل سندھ تک طے ہوا تھا، خدا جانے کون سا کابل تھا وہ، آئی سمجھ۔ اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ ہے۔ کابل سے تو ہمیں ایک مناسبت یہ ہے کہ صحابہ نے وہاں فتوحات کی ہے اور صلاۃ خوف پڑھی ہے، اور ابو داؤد میں 3 جگہ کابل کا نام ہے۔ غزونا مع عبد الرحمن بن عوف بکابل فصلی بنا صلاۃ الخوف۔ ہمیں کابل سے اچھی مناسبت ہے، اور کشمیر کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اس سرزمین سے انور شاہ جیسے عالم پیدا ہوا، یہی بہت ہے۔ قیامت تک ان کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سعت اطلاع میں، غزارت علم میں، پختگی میں، خاص کر فقہ اور حدیث میں امام کے درجے کو پہنچ چکے۔ حافظ ابن حجر سے شاہ صاحب کا علم زیادہ ہے۔ علماء غور سے بات سنیں۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عربی عالم آیا، میرے پاس بیٹھ گیا، بڑے احترام سے ہاتھ ملایا، مجھے کہتے ہیں مولانا انور شاہ صاحب کو جانتے مانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے ایسے میں موڈ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فین تغیب، جس کو اردو میں کہتے ہیں تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی۔ افسر علوم کا سارا آن بان امام الحسن انور شاہ کی برکات میں سے، بشمول محمد انور شاہ کے۔ مجھے کہتے ہیں عالموں کو غلط بیانی تو نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہ شاہ صاحب بہت بڑے محدث ہیں؟ میں نے کہا حافظ ابن حجر سے زیادہ ہے۔ اب بتایا۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے 4 مقامات بتائے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابن حجر نے یہ حدیث نقل کی، یہ حدیث نہیں ہے، اور حافظ صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو سب جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا حدیثیں تو دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں، کہیں تو مل سکتی ہے۔ شاہ صاحب کی یہ بات غلط ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا یہ گز و یہ میدان، جب سے کئی آج تک آپ اور آپ کے مشائخ و آباء و اجداد عرب و عجم مل کر کے اس بات کو توڑ نہیں سکتے۔ عالم تھا بہت بڑا، جو میں نے وہ جگہ بتائی یاد تھی اس کو، فیض الباری اور انوار المحمود تقریباً یاد تھی اس کو۔ عاشق تھا شاہ صاحب کا، ویسے میرا امتحان لے رہا تھا۔ الحمدللہ۔ تو اس لیے ہمیں کشمیر اور کابل سے ایک گونا مناسبت ہے، اور اس سے ہمیں روح اور دین کا تعلق اور رشتہ ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت کو تکلیف زیادہ پہنچی ہے، وہ ناراض رہے ہیں، ان کا اپنا ایک ادا ہے، لیکن بعض باتوں کی حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں نے نہیں کہا کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو فسادی اور خون کرنے والے موجود نہیں ہیں انسانوں میں، نکل آئے۔ ہاں حضرت آدم انبیاء اور ملوک و سلاطین اسلام کے سامنے ان پر ایسا الزام لگانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اعلم ما لا تعلم، چھوڑو مت، میں بروں کے لیے نیکوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اللہ فرماتے ہیں مدینے میں بھی کچھ لوگ برے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس لیے کابلیان یا کشمیریان خفا نہ ہو، علم کے ساتھ مناسبت رکھو، خفا نہ ہو یہ لوگ۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں، آہا ہا، اور کھاؤ یہاں کھل کر جہاں چاہو، لیکن نزدیک نہ جانا اس درخت کے، بس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ہٹا دیا دونوں کو شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال باہر کیا، مِمَّا، ان نعمتوں سے، كَانَا فِيهِ، جس میں دونوں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اترو، بابا آدم سرندیب میں اترے، وہاں باقاعدہ سنیں نشان ہے حضرت کے پاؤں کا، اور بی بی حوا جدے میں ہماری دادی جان ہے۔ 1983 میں گیا حضرت حوا کی قبر پر، سعودیوں نے، نجدیوں نے، الوہابیہ نے وہاں چاروں طرف باؤنڈری کھڑی کی، راستہ ہی بند ہے۔ میں نے پورا چکر لگایا کہ یار گیٹ کہیں ہو، ایک جگہ سنتری کھڑا ہے، مجھے کہتے ہیں عیش تو نہیں، کیا چاہیے؟ میں نے کہا اريد ان ازور قبر جدتی، جدتوں کا توفیت قبل سنوات، تیری دادی بہت پہلے مر چکی ہے، چھوڑو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب پاکستان کی پولیس ہوتی تو 100 روپے 10 روپے دو، آؤ آؤ جو چاہو قبر کے ساتھ کرو۔ اور یہاں جب کوئی سرکاری افسر عہدہ اٹھاتا ہے یا وزیر، تو وہ یا جناح کی قبر پر آتا ہے یا داتا کی نگری میں جاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں یاد۔ دے اخلاق دے دین دے، یعنی اس منصب کا پہلا شکریہ یہ ہے کہ یہ شرک اور بدعت کرنے لگے، ایسے کفران نعمت کے مرتکب ہے۔ اور ملک بھر علماء سے بھرا ہوا ہے، ان کا منہ کھلتا ہے ایک جملہ تو کہے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ سیاستدان تو چھوڑو، یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ان کی مداہنت دیکھنے کی، یہ کتنے خاموش ہیں، کون ان کی جان لینے والا ہے؟ جو جان جانے کے لیے ہے وہ جا کے رہے گی، اس کو کوئی ہیلے سے چاپلوسی سے نہیں رکوا سکتا ہے۔ حق بات کہاں کوئی کہتا ہے؟ اللہ، حق بات کہنے کے 3 فائدے، ایک تو حق محفوظ رہے گا، دوسرے اہل حق کی حمایت خود عبادت ہے، دوسرے اہل باطل نے اگر آپ کی بات نہ بھی مانی لیکن جرأت ختم ہو جائے گی، جرأت نہیں رہے گی۔ بر وقت حق بات کہنے کے 3 فائدے ہیں۔ پہلی بات، حق کی حمایت عبادت اور ثواب ہے، اہل حق خوش ہو جائیں گے اور اپنے حق پر ناز کریں گے، اور اہل باطل نے اگر آپ کی بات نہ بھی مانی تو جرأت تو نہیں ہوگی کہ اس بات کے خلاف بات موجود ہے۔ اللہ، سعودی حکومت سے ایک آرڈر پاس ہوا تھا کہ یہ جو اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ وزارت اوقاف میں اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس آرڈر کو پاس کیا۔ تو ایک بدعتی نے قومی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس نے کہا ہم تو قومی اسمبلی میں بھی صلاۃ السلام پڑھیں گے۔ اس زمانے میں ایک دیوبندی عالم بھی قومی اسمبلی میں تھا، میرا جاننا، اس کو میں نے کہا بیان دینا، کہتے یار ان چیزوں کو میں اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ دارالعلوم دیوبند کیوں وقت ضائع کرنے گئے تھے؟ ان استاذوں کی بددعائیں لینے گئے تھے آپ؟ اپنے دین پر تجھے غیرت نہیں ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے کرسی پر اس نے بیان دیا، آپ کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ صلاۃ السلام پڑھیں گے، لیکن وہ جو پیغمبر کا بیان کردہ ہے، جو تم نے گھر بیٹھ کر کے جعلی بنایا ہے، یہ پڑھنا نہ ثواب ہے اور نہ اس کے پڑھنے کو کوئی عزت ہے۔ الحمدللہ کسی طالب علم نے اخبار میں نکالا میرا بیان، اور بڑے مسلمان اہل حق خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا اترو، وہی تم نے جنت میں ایک ایسے درخت میں سے کھا لیا جو نہیں کھانا چاہیے تھا،
کھانا کھانے سے پہلے پتہ کرو کہ کھانے کا ہے یا نہیں۔